Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. This is Ahmed Chaudhary and you are watching my YouTube channel The Logical Aspect. آج کا ہمارا موضوع ہے فرانس میں ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ اسلام فرانس کا دوسرا بڑا مذہب ہے، یعنی فرانس میں مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، لیکن اگر ان کو ایگزیکٹ نمبر میں دیکھا جائے تو مسلمان فرانس میں آلموسٹ 60 لاکھ یعنی 60 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ رہتے ہیں۔ فرانس کی مختلف اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں مسلمان طلبہ نارمل مل جاتے ہیں۔ مسلمان شروع سے ہی فرانس میں قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کبھی نقاب پر پابندی، کبھی حجاب پر پابندی، کبھی مسجدوں کے میناروں پر پابندی اور کبھی مسجدوں میں اذان دینے پر پابندی۔ لیکن خواتین و حضرات، یہ گزرے ہوئے آخری 14 سال مسلمانوں کے فرانس میں کیسے گزرے، یہ صرف فرانس میں رہنے والا ایک مسلمان ہی بتا سکتا ہے۔ ان 14 سالوں میں فرانس کے مختلف اخبارات اور میگزینز نے لگاتار کارٹون اور خاکے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور مختلف تنظیموں نے لگاتار خاکے اور کارٹون بنانے کے مقابلے منعقد کروائے۔ فرانس ایک ورلڈ کلاس، ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، جس کی ایجوکیشن، اکانومی، ہیلتھ اور کرنسی دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان سب آسائشوں کے باوجود وہاں کی لیڈرشپ کو یہ تک نہیں معلوم کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ریلیجن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے بولنے کی آزادی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بولنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آزادی سے دوسروں کو قیدی بنا لیں۔ آپ کی آزادی آپ کی ذات تک ہے، لیکن جب آپ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو اس سے فریڈم آف اسپیچ نہیں کہتے، بلکہ قانون کی زبان میں اسے جرم کہتے ہیں۔ اور آج فرانس میں ٹیچر سے لے کر سولجر تک، بزنس مین سے لے کر پولیٹیشین تک، ہر شخص اس جرم میں ملوث ہو چکا ہے۔ مذہب ایک بہت ہی پرسنل معاملہ ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرسنل افیئر ہوتا ہے کسی بھی شخص کا۔ اس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہ ہوتی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اگر اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جائے گا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے۔